اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں غسل کی سنتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ غسل کے مستحبات بھی بیان کیے جائیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو غسل کے مستحبات کا نہیں پتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحب کی تعریف ہی کا نہیں پتہ، مستحب کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام مستحب ہے، اور فرض کا بھی نہیں پتہ کہ فرض کا حکم کیا ہے اور فرض کی تعریف کیا ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یہ کوئی مولوی یا امام مسجد یا کوئی عالم مفتی کا کام نہیں ہے یا اس کے ذمہ نہیں ہے، یہ سارے عالم کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کو سکھائیں اور پھر آگے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی تعلیم دیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ تک پہنچتی ہے، ایک بات بھی دین کی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ سب سے پہلے مستحب کی تعریف سن لیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مستحب وہ عمل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیا ہو یا اس کو اچھا خیال کیا ہو، اچھا سمجھا ہو، ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو، ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو بلکہ کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ثواب ہے، کوئی کر لیتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب کی تعریف ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں مستحب وہ عمل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو اور اس کو اچھا بھی سمجھا ہو، اچھا بھی خیال کیا ہو، لیکن اس کو ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو بلکہ کبھی کر لیا ہو اور کبھی اس کو چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اور اس کا جو ترک کرنے والا ہے اس کو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اب غسل کے جو مستحبات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر 1، ایسی جگہ نہانا جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پہنچے۔ مطلب اگر عورت نہا رہی ہے، غسل کر رہی ہے تو اس کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں کسی مرد کی نظر نہ پڑے، اور اگر کوئی مرد نہا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں کسی دوسرے مردوں کی یا عورتوں کی نظر نہ پہنچے، اور اگر اتنی جگہ بھی نہانے کی نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے ستر کو ڈھانپ کر غسل کرے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، پہلے دائیں جانب سے دھونا شروع کرے پھر بائیں جانب، ٹھیک ہے؟ پہلے دائیں جانب سے دھونا شروع کرے اور پھر بائیں جانب۔ نمبر 3، سر کے دائیں حصے کا پہلے اس کا خلال کرے یا اس کو ملے یا اس میں پانی ڈالے، اور پھر بائیں حصے پر پانی ڈالے اور اس کو ملے یا اس پہ صابن لگائے۔ نمبر 4، تمام جسم پر اس ترتیب سے پانی بہائے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں شانے پر اور پھر بائیں شانے پر، یعنی پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر، اس ترتیب سے پانی بہائے۔ اگر شاور وغیرہ بھی لگا ہوا ہے تو پہلے سن پہ پانی، پھر دائیں اور پھر بائیں۔ یہ غسل کے مستحبات ہیں۔ اور نمبر 5، جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں وہ غسل میں بھی مستحب ہیں، ٹھیک ہے؟ سوائے قبلہ روح ہونے کے، کہ قبلہ میں وضو کے اندر قبلہ روح ہو کے وضو کرنا یہ مستحب ہے، تو
غسل میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور دعا پڑھنے، وضو میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ مستحب ہیں، لیکن غسل میں دعا مستحب نہیں ہے۔ اور غسل سے بچے ہوئے پانی کا کھڑے ہو کر پینا بھی مستحب نہیں ہے۔ وضو کے اندر جو پانی بچ جاتا ہے لوٹے کے اندر، اس کو آپ کھڑے ہو کے آپ پانی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غسل کے مستحبات ہیں۔ باقی اگر کوئی آدمی کسی کو وضو کے مستحبات کا نہیں پتہ تو میں یہ ساری ویڈیوز درس روزانہ ان کو میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، اور پھر میرا یوٹیوب پر چینل ہے PERGJI10، تو وہاں جا کر آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ وضو کے مستحبات بھی وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں، مسنون طریقہ ہے، مستحبات، مکروہات، اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ جا کر وہاں سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔